اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے کل کی فکر نہ کرو۔ ہمیں روزی سے زیادہ روزی دینے والے مالک، خالق اور رب پر ایمان و یقین ہونا چاہیے اور اپنی تقدیر سے راضی رہنا چاہیے۔ دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرنے والے تو سیر ہو جاتے ہی، لیکن دنیا کو رغبت و حرص کے تحت استعمال کرنے والے کبھی سیر نہیں ہوتے۔ ایک جنگلی گائے صبح سویرے صاف ستھری سبز گھاس کھانے کے لیے نکل جاتی، سرسبز و شاداب جزیرے میں دن بھر مزے مزے سے چرتی رہتی۔ جب وہ پیٹ بھر جاتا اور اس کا جسم توانا ہو جاتا تو پھر اپنے ٹھکانے پر واپس آ جاتی۔ رات کو وہ اس فکر میں مبتلا ہو جاتی کہ آج تو میں سرسبز و خوبصورت گھاس کھا ہی ہوں، کل کیا کروں گی۔ ساری رات وہ اس غم میں گھلتی رہتی کہ خدا معلوم اگلے روز گھاس کھانے کو ملے یا نہ ملے۔ اگلے دن کی خوراک کی فکر جب اس کو دامنگیر ہوتی تو اس غم میں صبح تک پھر سو کر کمزور ہو جاتی۔ دوسرے دن صبح سویرے جب پھر جزیرے میں وہ مریضہ ہوس پہنچی تو بڑی حرص کے ساتھ چارہ کھانے لگی اور سارا دن سرسبز و شاداب گھاس کھاتی رہی۔ جب واپس پہنچی تو رات کو پھر اس غم میں گھلنے لگی کہ وہ اگلے روز کیا کھائے گی۔ کل کی فکر میں اس کی زندگی کا بیشتر حصہ ایسے ہی گزر گیا۔ اسے یہ سمجھ نہ آئی کہ وہ کسی دن تو بھوکی نہیں رہی۔ وہ اس فکر سے اپنا پیچھا نہ چھڑا سکی اور اس طرح اپنے حال کو ہمیشہ مستقبل کی فکر کر کے خراب اور خستہ حال بناتی تھی۔ گائے نما اس انسان کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب خالق کائنات ہر روز اس کی روزی کا سامان خود مہیا کر دیتا ہے تو پھر کل کی فکر میں گھلنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر کوئی تھوڑا بہت غور کی زحمت کرے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ گائے انسان کا نفس ہے اور سب جنگل یہ دنیا ہے۔ رازق اپنی مخلوق کو ہر روز اپنے وعدے کے مطابق رزق ضرور عطا کرتا ہے، لیکن یہ کم عقل، بد فطرت اور حرص و ہوس کا مارا ہوا آدمی پھر اسی فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہائے کل کیا کھاؤں گا۔ ارے خدا کی عطا کردہ عقل سے یہ تو سوچ کہ روزے پیدائش سے لے کر اب تک تو برابر کھا رہا ہے، تیرے اس رزق میں کمی نہیں آئی تو انشاءاللہ مستقبل میں بھی تیرے رزق کا وہی ضامن ہے جس نے تجھے اب تک دیا ہے، آئندہ بھی دے گا۔ اور درس حیات تو یہ ہے کہ تو سالہ سال سے کھا رہا ہے اور تیرے رزق میں کمی نہیں آئی، پس تو کل کی فکر کو ترک کر اور ماضی سے سبق لے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔